الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی نظر میں سنت کی اہمیت۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں کسی ایسے کام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مگر یہ کہ میں اس پر عمل پیرا رہوں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو محترم ناظرین، یہ بات ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ جو کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات میں سے سب سے افضل انسان جو ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کام کو چھوڑ نہیں سکتا کہ میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور آج دیکھیں کہ امت کا یہ حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے طریقے وضع کر دیے، اپنے ہی سارے کام جو ہے وہ اپنے ہی مرضی کا جو ہے وہ سارے طریقے نکال دیے، بجائے مسجد میں جانے کے، جا کے نماز پڑھنے کے، اللہ سے مدد مانگنے کے، وہ درباروں پر جائیں گے اور قبروں پر جائیں گے، وہاں سے جا کے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نہ نفع دے سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑیے، اس کے ساتھ جڑ کے رہیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی جو ہے وہ بھی اللہ انشاءاللہ ہماری سنوار دے گا۔ اور طریقہ ایک ہی ہے جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت، انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اپنے پاس سے کوئی اضافہ نہیں کرنا دین میں، جو ان کی سنت ہے اسی کے مطابق جو ہے نماز پڑھنی ہے، انہی کی سنت کے مطابق جو ہے سونا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، جو بھی کرنا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ پھر ہی جو انشاءاللہ اللہ ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں فلاح پانے والوں میں شامل کر لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ نہیں ہے، اور ان کے طریقے سے ہٹ کر جو طریقہ اپنایا جائے گا وہ جہالت ہے، وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ ذلت اور رسوائی ہے اور جہنم ہے۔ ایک بار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہونے لگے تو رکاب میں بسم اللہ کہہ کر پاؤں رکھا، پشت پر پہنچے تو الحمدللہ کہا، پھر یہ آیت پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 بار الحمدللہ اور 3 بار اللہ اکبر کہا، اس کے بعد یہ دعا پڑھی، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
پھر مسکرا دیے۔ لوگوں نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی تو بولے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی پابندیوں کے ساتھ سوار ہوئے اور اخیر میں مسکرا دیے۔ میں نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب بندہ علم و یقین کے ساتھ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اتباع سنت میں تمام صحابہ کرام سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خاص ممتاز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر سے واپس آئے تو مسجد کے دروازے پر ناکا کو بٹھا کر پہلے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ناکا یہ ان کی اونٹنی کا نام تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی معمول کیا۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، اللہ نے ان کو فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ آپ اپنے مہینے کی آسانی کے لیے اپنے مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ یقین کیجئے جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے وہ ذخیرہ بن جائے گا۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا۔ تو نیچے ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے صرف دونوں یمانی رکنوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو چھوتے تھے۔ ایسے جوتے پہنتے تھے جن پر بال نہیں ہوتے، زرد رنگ کا حجاب لگاتے تھے اور لوگ چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے تھے، لیکن وہ یوم الترویہ یعنی 8ویں ذو الحجہ کو احرام باندھتے تھے۔ جب جناب عبید بن جریح نے ان سے پوچھا کہ صرف آپ ہی کیوں ایسا کرتے ہیں، آپ کے اور اصحاب نہیں کرتے؟ بولے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، قریب ہے کہ تم لوگوں پر آسمان سے پتھر برسیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پیش کرتے ہو۔ نوٹ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ہوتے ہوئے سیدنا ابو بکر عمر کی بات دین نہ بن سکی، افسوس صد افسوس۔ تو پھر فقہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور جعفری اور پیروں، علماء اور مروجہ فرقوں کے طرز عمل کو حجت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ کہ یعنی اس دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی بات کی جاتی تھی، ان کی سنت کی بات کی جاتی تھی، جبکہ
دوسرے بڑے بڑے اصحاب جو ہے ان کو جو ہے ان کی بات کو یہ جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ان کی سنت کی بات کی جاتی تھی۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے جو ہیں وہ فقہ بنے ہوئے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، جعفری، اور پیروں علماء، اور یہ پیر جو ہیں وہ تو سب سے انہوں نے بڑھ کر جو ہے وہ کام جو ہے خراب کیا، لوگوں کا ایمان خراب کیا اور لوگوں کا دین خراب کیا۔ اور اکثر دیکھا ہے یہ آپ چلے جائیں باہر روڈوں پر، مزاروں پر، قبروں پر بیٹھے ہوئے لوگ ننگ دڑنگ، اور جن کو نماز پوچھ لیں، ان کو نماز کے بارے فرض پوچھ لیں کون سی نماز میں کتنے فرض ہیں ان کو نہیں پتہ، ان کو دعائے قنوت سن لیں وہ نہیں سنا سکتے، اور لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اپنی حاجتیں لے کر، اور اب جا کے ان سے کہتے ہیں اپنی ہمارے لیے دعائیں کریں۔ وہ ننگ دڑنگ جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو شریعت کے مطابق ان کا کوئی عمل نہیں، اور کلمہ تک سن لے وہ نہیں آپ کو سنا سکتے، اور آپ جاتے ہیں ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اپنا ایمان بھی خراب کرتے ہیں اور اپنی جمع پونجی بھی لٹاتے ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ آپ علماء کرام کے پاس جایا کریں، بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس جایا کریں، ان کو اپنے مسائل بتایا کریں، پھر وہ آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو اس کا حل بتائیں گے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی گھریلو پریشانی ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، آپ کو کوئی قرآن کی آیت بتائیں گے، کوئی قرآن کی سورت بتائیں گے پڑھنے کے لیے، پھر جو ہے اللہ آپ کے احوال سیدھے کرے گے، اور آپ جائیں گے ان لوگوں کے پاس جن کو خود نہیں پتہ، وہ تو پیسے لوٹیں گے آپ سے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو رکوع و سجود مکمل طور پر نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، اگر تو ایسا ہی مر گیا تو اس دین اسلام پر نہیں مرے گا جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا ہے۔ نماز تراویح میں اعتدال و اطمینان جیسی عظیم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر تراویح کی تعداد اور رکعات بڑھانے اور والوں کو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دیکھ لیتے کہ یہ لوگ رکوع سجود کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں تو وہ کیا فتویٰ صادر فرماتے، یا آپ خود سمجھ لیں کہ جو تراویح پڑھتے ہوئے جو تراویحاں پڑھتے ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ وہ جیسے کوا زمین پر جو چونچ مارتا ہے نا، ایسے وہ سجدے کرتے ہیں، ایسے رکوع کرتے ہیں۔ تو کیا یہ نماز ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، ان کے طریقے کے مطابق ہے کہ یہ چونچ مارنا، ایسے کر کے سجدے ہو رہے ہیں، رکوع میں پوری طرح گئے بھی نہیں ہوتے اور اٹھ جاتے ہیں، اور سجدے میں پوری طرح جاتے بھی نہیں اور دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں؟ اس میں ضرور سوچئے گا کہ یہی طریقہ جو ہے، یہ طریقہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی سنت کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔